السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، سلسلے دروس میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے درس کا موضوع ہے حیات نبوی کے آخری ایام۔ محترم ناظرین، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں، چاہے وہ کسی بھی دین و مذہب کا ماننے والا ہو، حتیٰ کہ دہری اور ملحد بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتے۔ انبیاء کرام جو افضل الخلائق اور اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہوا کرتے ہیں، وہ بھی اس قانون سے مستثنیٰ نہیں کیے گئے۔ نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء اور سید المرسلین تھے، ان کا عند اللہ کیا مقام و مرتبہ تھا وہ کسی مخلوق سے مخفی نہیں، لیکن آپ کو بھی مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انک میت و انہم میتون، کہ آپ بھی اے نبی موت سے دوچار ہوں گے اور وہ لوگ بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کی ابتدا 29 صفر سن 11 ہجری کو اس وقت ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قبرستان بقیع سے ایک جنازے کے بعد واپس آ رہے تھے۔ آپ کو سر درد شروع ہوا اور تیز بخار لاحق ہوا۔ بخار کی شدت اس قدر تھی کہ آپ کے سر پر بندھی ہوئی پٹی کے اوپر سے گرمی محسوس کی جا رہی تھی۔ صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جو رومال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک پر ڈال رکھا تھا، میں نے اسے ہاتھ لگایا تو آنچ آ رہی تھی۔ بدن ایسا گرم تھا کہ میرا ہاتھ اس گرمی کو برداشت نہ کر سکا۔ یہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی باری کا دن تھا۔ 5 دن تک آپ اسی حالت میں تھے اور ازراہ عدل و کرم باری باری ایک ایک بیوی کے حجرے میں تشریف لے جاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ یہ پوچھتے کہ این انا غدن، میں کل کہاں رہوں گا۔ ازواج مطہرات نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہیں رہیں۔ دوسرے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے یہاں منتقل ہو گئے، چونکہ انہی کے یہاں قیام کی باری تھی۔ ضعف اس قدر ہو گیا تھا کہ چلا نہیں جاتا تھا۔ حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما کا سہارا لے کر کے آپ درمیان میں چل رہے تھے۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ اس کیفیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں تشریف لائے اور حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ انہی کے گھر میں گزارا۔ آمد و رفت کی قوت جب تک رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کی غرض سے تشریف لاتے رہے۔ سب سے آخری نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی وہ مغرب کی نماز تھی۔ سر میں درد تھا، اس لیے رومال باندھ کر آپ تشریف لائے اور نماز ادا کی، جس میں سورہ والمرسلات عرفا تلاوت فرمائی۔ عشاء کا وقت آیا تو دریافت فرمایا کہ نماز ہو چکی۔ لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ لگن میں پانی بھروا کر آپ نے غسل فرمایا، پھر اٹھنا چاہا کہ آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ جب افاقہ ہوا تو پھر پوچھا کیا نماز ہو چکی؟ لوگوں نے پھر وہی پہلا جواب دیا کہ لوگوں کو آپ کا انتظار ہے۔ آپ نے پھر غسل فرمایا اور جب اٹھنا چاہا تو آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ افاقہ ہوا تو پھر دریافت کیا اور لوگوں نے وہی جواب دیا۔ جب 12 وہی بات پیش آئی جو پہلی بار پیش آ چکی تھی کہ آپ نے غسل فرمایا پھر اٹھنا چاہا تو آپ پر غشی طاری ہو گئی، تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہلوا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔
چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان ایام میں نماز پڑھائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ان کی پڑھائی ہوئی نمازوں کی تعداد 17 ہے۔ محترم ناظرین، وفات سے 1 یا 2 روز قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض میں کچھ کمی محسوس ہوئی، چنانچہ ظہر کی نماز کے وقت 2 آدمی کا سہارا لے کر آپ مسجد کے لیے نکلے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتے دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹیں اور کہا کہ مجھے ان کے پہلو میں بیٹھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بائیں جانب بیٹھا دیا گیا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کر رہے تھے اور لوگوں تک آپ کی تکبیر کی آواز پہنچا رہے تھے۔ وفات سے 1 دن پہلے بروز اتوار آپ نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا۔ آپ کے پاس 7 دینار تھے، انہیں صدقہ کر دیا۔ جو ہتھیار وغیرہ تھے مسلمانوں کے حوالے کر دیا، اور رات ہوئی تو معلوم ہوا کہ چراغ میں تیل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک پڑوسن سے ادھار تیل لے کر چراغ روشن کیا۔ آپ کی زرہ بھی اس وقت 30 صاع جو کے عوض ایک یہودی کے یہاں گروی رکھی ہوئی تھی۔ دوشنبہ کا دن یعنی سوموار کا دن آپ کی زندگی کا آخری دن تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں مسلمان مسجد نبوی میں فجر کی نماز ادا کر رہے تھے کہ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کا پردہ اٹھایا اور مصلیان پر ایک نظر ڈالی اور مسکرائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لگا کہ آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے پیچھے ہٹنے لگے۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھ کر مسلمانوں کو بڑی مسرت ہوئی اور لگتا تھا کہ اس خوشی کی وجہ سے ان کی نماز متاثر ہو جائے گی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا کہ اپنی نماز کو پوری کر لو، اور واپس حجرے میں چلے گئے اور پردہ لٹکا لیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نماز کا آخری وقت تھا۔ جب اجالا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلا کر ان کے کان میں کچھ کہا، وہ رو پڑیں۔ پھر آپ نے دوبارہ بلا کر ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ ہنس پڑیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بعد میں فاطمہ سے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی مرض میں ان کا انتقال ہوگا، یہ سن کر میں رو پڑی تھی، اور دوبارہ جب آپ نے یہ فرمایا کہ آپ کے اہل میں سے سب سے پہلے فاطمہ ہی ان سے ملیں گی تو یہ سن کر میں خوش ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ بھی خوشخبری سنائی تھی کہ وہ سارے جہان کی عورتوں کی سربراہ ہیں۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو بلایا، انہیں بوسہ دیا اور ان کے ساتھ خیر کی وصیت کی۔ امہات المومنین کو بھی بلایا اور انہیں کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ اسی طرح عام مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحات میں متعدد بار نصیحتیں فرمائیں، اور انہی میں سے ایک نصیحت یہ تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی نماز کا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا ہی جا رہا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کو سہارا دیے ہوئے بیٹھی تھیں، پانی کا پیالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے رکھا ہوا تھا۔
آپ پیالہ میں ہاتھ ڈالتے اور چہرہ پر پھیر لیتے، چہرے مبارک کبھی سرخ ہوتا کبھی زرد پڑ جاتا۔ زبان مبارک سے فرماتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس شدید کرب سے دوچار تھے اسے دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بے ساختہ پکار اٹھیں، وا کرب اباہ، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ابا پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وفات سے تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، میں نے دیکھا کہ آپ مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں، میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک لینا چاہ رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا آپ کے لیے لے لوں؟ آپ نے سر سے اشارہ فرمایا کہ ہاں۔ میں نے مسواک لے کر آپ کو دی تو آپ کو کڑی محسوس ہوئی۔ میں نے کہا کیا اسے آپ کے لیے نرم کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اشارے سے فرمایا ہاں۔ میں نے مسواک کو نرم کر دیا اور آپ نے اچھی طرح مسواک کی۔ مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ نے ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کان لگایا تو آپ فرما رہے تھے ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ آخری جملہ 3 بار دہرایا۔ یہی کہتے کہتے ہاتھ جھک گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری سوموار کے دن چاشت کے وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال قمری سے 4 روز زیادہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کا معاملہ اٹھا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں صراحت کے ساتھ کسی کی تعیین نہیں فرمائی تھی، البتہ آپ کے متعدد اشارے اور دلائل موجود تھے جن کی روشنی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بحث و تمحیص کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اتفاق رائے سے اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ اس معاملے کو حل کرنے میں سوموار کا پورا دن گزر گیا اور رات ہو گئی۔ اس اثنا میں آپ کے گھر والوں نے آپ کے جسم مبارک پر چادر ڈال کر حسب معمول آپ کے بستر پر آپ کو باقی رکھا اور کمرے کا دروازہ بند رکھا۔ اگلے روز یعنی منگل کے دن آپ کو غسل دیا گیا اور کفن پہنائی گئی۔ پھر یہ سوال اٹھا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے۔ اس سلسلے میں مختلف قسم کے خیالات لوگوں نے ظاہر کیے، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کی تدفین وہیں عمل میں آتی ہے جہاں اس کی روح قبض ہوتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر اٹھا کر اسی کے نیچے قبر کھودی گئی۔ پھر اس کے بعد یکے بعد دیگرے 10 کی تعداد میں صحابہ کرام اس حجرہ میں داخل ہوتے اور انفرادی طور پر بغیر کسی کی امامت کے جنازہ کی نماز پڑھ کر باہر آتے۔ یہ سلسلہ منگل کے روز پورے دن جاری رہا، یہاں تک کہ رات ہو گئی اور منگل اور بدھ کی درمیانی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں آئی۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ و ذریاتہ اجمعین۔ محترم ناظرین، تو
یہ تھی کچھ باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کے تعلق سے، جن دنوں آپ مرض الموت میں مبتلا تھے اور آپ کی وفات ہوئی، اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور اسی مہینے کی 12 تاریخ کو آپ کی وفات ہوئی، اور خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک اس دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ کے اوپر جو آسمانی کتاب اتری قرآن کریم، وہ آخری آسمانی کتاب ہے، اس کے بعد قیامت تک کوئی آسمانی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ دونوں چیزیں کتاب و سنت ریفرنس کی حیثیت رکھتی ہیں، مرجع اور مصدر ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ العزیز بہت امید ہے کہ اگر ہم کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، اور مرنے کے بعد اخروی زندگی میں بھی انشاءاللہ فائز المرام ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے اور اسے سمجھنے، اور جس طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں زندگی گزار کر گئے ہیں، زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اتفاق سے لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد النبی مناتے ہیں، جس کا شریعت سے ہرگز کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے۔ اس لیے ایسی چیزیں جن کا دین سے کوئی واسطہ نہ ہو، تعلق نہ ہو، وہ چیز بدعت ہے، اور یہ بات معلوم ہے کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے بدعت و خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ان راستوں پہ چلیں جن راستوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں اور آپ کے صحابہ چلے ہیں، کہ اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اور مرنے کے بعد ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔